السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لا تضل بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض رواه الحاكم في كتاب العلم۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک للہ جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ معزز علماء کرام، محترم سامعین، عزیز ماں بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہونا چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت صرف اسلام پر ہی آنی چاہیے۔ اس آیت میں دو اہم چیزیں، پہلی چیز ہے تقوی اور دوسری چیز ہے مسلمانیت۔ عام طور سے اجتماعیت یا اتحاد و اتفاق کی جب باتیں کی جاتی ہیں، ابتدا ہوتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سب مل کر اللہ رب العالمین کی رسی یعنی اللہ کی کتاب قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو۔ حالانکہ قرآن مجید نے اس سے پہلے ایک بنیاد رکھی، اور وہ ہے حق تقوی۔ پورا قرآن آپ اٹھا کر دیکھیے، کسی مقام پر اللہ رب العالمین نے حق تقوی کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن جہاں اجتماعیت اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، تفرقہ بازی اختلافات سے بچنے کی بات کی، تو اس کی بنیاد حق تقوی کے پر رکھی۔ تقوی کی تعریف میں عام انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ تقوی، اس کی مثال یوں سمجھیے جیسا کہ ایک بہت شاندار گاڑی ہے، رفتار، ڈیزائننگ، خوبصورتی، آرام دہ، ہر چیز میں اپنی مثال آپ رکھتی ہے، لیکن اگر اس گاڑی میں بریک نہ لگائی جائے، اس کی بریک کو نکال لیا جائے، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بریک نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی اپنی رفتار کے پر کنٹرول نہیں رکھ پائے گی، اور جہاں اسے رکنا ہے اس مقام پر رک ہی نہیں سکتی۔ نتیجہ ہوگا حادثات کا اور مختلف قسموں کی مصیبتیں اور مشکلات کا۔ یہی معاملہ تقوی کا انسانی زندگی میں ہے کہ تقوی ایک بریک ہے کہ جس نے تقوی کا بریک اپنی زندگی میں اور اپنے دل کی دنیا میں فٹ کر لیا، یہ تقوی اسے منع کرے گا کہاں رکنا ہے، یہ اس کی رفتار کو کم کرنے کا کام دے گا، اور کس جگہ اپنی رفتار کو بڑھانا ہے۔ ہر چیز کو کنٹرول کرنے والی چیز بریک ہے، اور یہی چیز تقوی ہے کہ انسان کو کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا کمانا ہے کیا نہیں کمانا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو تقوی سکھائے گا۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہاری موت حالت اسلام پر ہی آنی چاہیے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے خود سپردی کا، اطاعت و فرما برداری کا۔ اور اس ضمن میں میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں، اطاعت و فرما برداری یعنی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العشر میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا، کہتے ہیں كنت اسقي ابا عبیدہ وابا طلحہ وابی بن کعب من فضیق ذهب وتمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت
فقال ابو طلحہ قم یا انس فارغا فارغتها، کہتے ہیں کہ میں 3 مشہور اصحاب کرام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین هذه الامہ، اور تیسرے مشہور قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو شراب کی حرمت سے پہلے شراب پلا رہا تھا. یہ حالت نشہ میں تھے. شراب پلانے والا کون؟ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ ان الخمر قد حرمت، کہ شراب کو حرام ٹھہرا دیا گیا ہے. اتنے میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قم یا انس فاحرقها، کہ انس اٹھو اور شراب کو بہا دیا جائے، ان کے مٹکوں کو توڑ کر پھینک دیا جائے. اور یہ اٹھے اور شراب کے مٹکوں کو توڑ کر پھینک دیا. یہ ہے اسلام اور تابعداری، اطاعت و فرما برداری، کہ آدمی حالت نشہ میں بھی اللہ رب العالمین کے اس کے رسول کے فرمان کو آنے کے بعد کہیں اپنی نفسیات یا اپنی خواہشات کو ترجیح نہ دے. اسی کو اسلام کہا جاتا ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر دیا جائے. اب یہاں ایک اہم بات، ایک بہت ہی بہترین چیز کہ شہر عزیز مالیگاؤں میں نشہ مکت مہم جاری ہے، بہت اہم چیز ہے. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کسی بھی کار خیر کے معاملے میں، کریڈٹ کون لے کر جا رہا ہے، اس کا محرک کون ہے، اس کی شروعات کرنے والا کون. آدمی فوائد اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والے انتفاع، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کریڈٹ کے پیچھے بھاگنا شروع ہوتا ہے. علماء تو جانتے ہیں، لیکن میں عوام سے سوال کرتا ہوں کہ اصل میں نشے کے خلاف آواز اٹھانے والا، نشے کے متعلق اپنی آواز کو بلند کرنے والا، اس کا محرک کون؟ کون جواب دے گا کہ نشے کے تعلق سے سب سے پہلی آواز کس نے اٹھائی؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، رسول اللہ سے مطالبہ کرتے تھے کہ شراب اور جوئے کے بارے میں ہمیں واضح فراہمی دیے جائے. 3 مرتبہ میں آخر اللہ رب العالمین نے شراب کی حرمت کے بارے میں حکم کو نازل کیا. تو نشے کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کرنے والی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال یہ ضمن بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہی اسلام ہے. 2 چیزیں آپ سمجھیے، جب تک یہ چیزیں آدمی کے اندر نہیں ہوگی، آگے چل کر اللہ کی کتاب اور اجتماعیت ان ساری چیزوں سے کبھی وابستہ نہیں ہو سکتا ہے. تقویٰ جس کے اندر نہیں ہوگا، اجتماعیت کا فقدان ہوگا. جس کے اندر اطاعت و فرما برداری نہیں ہوگی، وہ بھی اجتماعیت کے معاملے میں سب سے پیچھے ہوگا. اب آئیے، قرآن مجید کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے لوگ مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقہ بندی اختیار نہ کرو. 2 چیزیں، پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا، دوسری چیز ہے تفرقہ بازی. پہلی چیز کی وضاحت میں آپ کے سامنے کرتا ہوں. حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الکبیر میں حضرت ابو شریح الخزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابشروا الیس تشهدون لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ قالوا بلى قال ان هذا القرآن سبب طرفوا بید اللہ وطرفوا بیدیکم فتمسکوا به فانکم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اب شروع، آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے. کیوں؟ الیس تشہدون لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ کیا آپ لوگ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کے قابل کوئی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں اللہ کا رسول ہوں؟ اصحاب کرام نے کہا کہ بھلا اللہ کا رسول ہم اس بات کی گواہی کیوں نہ دے. دیکھیے، جنت کی بشارت دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کی وضاحت طلب کی، ایک عقیدہ، دوسرے طریقہ. یعنی آدمی کا عقیدہ اور اس کا طریقہ صحیح ہے، یعنی اس نے اپنی عقیدت کو اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ جس انداز میں سلف کا منہج ہونا چاہیے وابستہ رکھا، اور اپنے طریقے یعنی عبادات زندگی، معاملات زندگی، ہر چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع رکھا.
یہی دو چیزیں ہیں جو مقصود زندگی ہے اور جس کا مطالبہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، اسی کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ رب العالمین نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بڑی شخصیت بڑی باتیں کرتی ہیں۔ انہوں نے عمل صالح کی ایک شاندار تعریف اسی ضمن میں بیان کی۔ وہ کہتے ہیں عمل صالح کہتے ہیں حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا۔ ایک آسان سی تعریف عمل صالح کی، وہ عمل جو ہمیں اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت عنایت فرما سکتا ہے، اور اخیر میں نتیجے کے طور پر اللہ کی جنت۔ وہ کیا چیز ہے؟ عمل صالح۔ اور اس عمل صالح کی تعریف حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا۔ آدمی اللہ کے حکم پر نماز ادا کرتا ہے، طریقہ رسول اللہ کا۔ اس سے زیادہ کسی اور چیز کا مطالبہ شریعت اسلامیہ نے آپ سے نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ اور طریقہ، ان دونوں چیزوں کی گواہی کو طلب کرنے کے بعد کہا کہ ان ھذا القرآن سبب، یقیناً یہ قرآن ایک ذریعہ، ایک سورس ہے۔ طرفہ بید اللہ، اس کا ایک کنارہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بیدیکم، اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی کسی کھائی میں، کسی کنویں میں گر گیا، اب اسے اس کنویں کی گہرائیوں سے باہر نکلنا ہے۔ کچھ لوگ اوپر سے اسے بچانے کے لیے رسی پھینکتے ہیں۔ اب اس آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اگر اس غم سے، اس مصیبت سے نجات پانا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے تھامے۔ اگر ذرا سا بھی ڈھیل ہوئی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جتنی اونچائی تک اسے کھینچا جائے گا، اس سے کہیں زیادہ چوٹیں اس کتاب کے، اس رسی کے چھوڑنے کی وجہ سے اسے ملنے والی ہے۔ تو یہی نتیجہ اللہ رب العالمین کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا ہے۔ جو اسے مضبوطی سے تھامے گا، اللہ رب العالمین اسے دنیا کے ہموم اور غموم سے نجات عطا فرمائے گا، اور اس کا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو بڑی نعمتیں، انسان اگر ان دو نعمتوں کو پالے تو یقیناً اس کی دنیا بھی کامیاب اور اس کی آخرت بھی کامیاب۔ دو چیزیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّكُمْ لَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی ہلاک نہیں ہوگے۔ آدمی کی گمراہی یہ ہدایت کے اپوز میں آتا ہے، اس کے مقابل میں آتا ہے، اس لیے کہ آدمی اگر گمراہ ہے تو کبھی نجات پانے والا نہیں۔ اس کی ایک مثال میں عام طور سے دیتے رہتا ہوں کہ ایک دروازے کے اوپر لکھا ہے پش، یعنی اس دروازے کو آپ دھکا دیجئے کھل جائے گا۔ ایک آدمی آتا ہے، وہ ڈائریکشن کو نہیں دیکھتا، ڈائریکشن کے خلاف اس دروازے کو کھینچ رہا ہے، گھنٹوں محنت کرنے کے بعد وہ دروازہ نہیں کھلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہدایت کے مطابق کام نہیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی آتا ہے، ہدایت دیکھتا ہے، اسے پش کرتا ہے، دروازہ فوراً کھلتا ہے، اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بتائیے دونوں میں بہتر کون؟ ہدایت کے مطابق چلنے والا یا ہدایت کے بغیر کام کرنے والا؟ یہی معاملہ اعتقاد میں، عبادات میں، معاملات زندگی ہر جگہ کے اوپر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں، ایک ہے ہلاکت اور دوسرے ضلالت۔ آدمی ضلالت سے محفوظ رہے گا، یعنی اسے ہدایت نصیب ہوگی اور وہ اللہ کی جنت تک پہنچے گا، اور اس کے اوپر ہلاکت نہیں آئے گی، یعنی آدمی کے اوپر دشمنوں کو مسلط نہیں کیا جائے گا جو اسے ہلاک کرے، اس کی جان اور اس کی مال کو برباد کرے۔ دو اہم چیزیں ایک ہی حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کے نتیجے میں بیان فرما دی۔ دوسری چیز ہے تفرقہ، فرقہ بندی کیسے ہوتی ہے؟ چلیے میں مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ کا ایک اور قول آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی سے امت بنتی ہے، نبی سے امت بنتی ہے، شخصیت سے فرقے بنتے ہیں۔ چاہے آدمی کسی کو بھی اپنا مقتدی، اپنا رہنما تسلیم کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے پر، اور اگر اس چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھائے، علماء پرستی،
علماء کے پیچھے گروپ بندی اور ان لوگوں کے جھنڈے کو بلند کرنا، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ میں تفرقہ پیدا کرنے اور ہماری اجتماعیت کو توڑنے کے نتیجے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھاما جائے، فرقہ بندی اختیار نہ کی جائے، اس ضمن میں نے خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد آپ کے سامنے ایک روایت کو پیش کیا تھا، جسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہا، انی قد ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، لن تضلوا بعدہما، ان دونوں کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی کتاب و سنت کے بعد ہے، کتاب و سنت کے پہلے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھاما، نبی یہ فرما رہے ہیں کہ وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ گمراہی ان دونوں چیزوں میں کسی اور چیز کو داخل کرنے کے نتیجے میں پیدا ہوگی، ان دونوں میں گمراہی کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی کہا وَلَن يَتَفَرَّقَا، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہاں تک کہ بروز قیامت یہ حوض کوثر پر میرے سامنے پیش ہوں گے۔ اس لیے کہ جہاں سے ان لوگوں کا نزول ہوا تھا، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اسی جگہ کے پر انہیں لوٹایا جائے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پر اعتراض کرتے ہیں، کلی طور پر یا جزئی طور پر، قرآن کو تو نبی کی زبان سے بغیر کسی اعتراض کے لیتے ہیں، اور اسی زبان رسالت سے جب فرمان رسالت جاری کیا جاتا ہے احادیث کی شکل میں، تو اسے انکار کر دیا جاتا ہے، اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب غریب تضاد ہے۔ آگے قرآن مجید اس اجتماعیت کو قائم رکھنے کا فارمولہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، یاد کرو جب آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین کی نعمت آئی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، دشمن تھے ایک دوسرے کے۔ تاریخ کے حوالے سے قرآن مجید ایک بات بیان کرتا ہے، اوس اور خزرج کے درمیان ایک آدمی کے قتل کے پر 110 سال سے جنگ جاری تھی۔ اس جنگ کا خاتمہ کس نے کیا؟ اسلام نے، قرآن مجید نے۔ جب اوس و خزرج کے افراد نے اللہ کی کتابوں کو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھاما، 110 سال پرانے اختلافات کا خاتمہ ہو گیا۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آج ہم بھی کتاب و سنت کے حاملین اور اس کے دعوے دار ہیں، تو کیا یہ ہمارے چند روزہ اختلافات یا چند سالوں کے اختلافات یہ قرآن ختم نہیں کر سکتا؟ نبی کی سنت ختم نہیں کر سکتی؟ یہ ایک سوال ہے۔ یقیناً ختم کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اندر اور اس کے پر عمل پہ، اس کے تھامنے میں اپنی مضبوطی کا اور اپنی اجتماع اور اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کریں۔ یہ قرآن اپنی تاثیر نہیں کھویا، نبی کی سنت نے اجتماعیت کے اثر کو نہیں کم کیا ہے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو تھامنے میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب یہ کیسے ختم ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ کہاں ڈالی؟ دلوں میں۔ اس لیے کہ آدمی جب کسی بات کو دل سے تسلیم کرتا ہے، جب ہی معاملہ بنتا ہے۔ زبان سے کسی کے سامنے اس کے جیسا دیکھنے کے بعد ویسا بن جائے، اس کو دیکھ کے ویسا بن جائے، یہ کمال نہیں ہے۔ اذان کا وقت ہو چکا ہے اور چونکہ میرا وقت بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو ان آیات کی تفسیر کسی اور موقع پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں جمعیت اہل حدیث کے سارے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم موقع کے پر مجھ جیسے کم علم آدمی کو خطاب کا موقع دیا گیا۔ سارے ذمہ داران شکر کے مستحق ہیں۔ مولانا ابو رضوان صاحب استاد محترم اور ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب حفظہ اللہ، امیر جمعیت اہل حدیث مہاراشٹر، اور سارے افراد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے درمیان اجتماعیت کو پیدا کرے، اختلافات کا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔